اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کی جاتی ہے تو گوشت کی خوشبو، ذائقہ اور اس کی تقسیم کی روایات ہر گھر کو معطر کرتی ہے۔ یہ وقت خاص ہوتا ہے جب خوشیاں بانٹی جاتی ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ اس سوال کا سامنا کرتے ہیں کہ کیا ہم سارا گوشت رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی دیر تک؟ یہ ایک دلچسپ اور پیچیدہ سوال ہے جو بظاہر آسان نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات اور عملی مسائل کی ایک لمبی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ تقسیم بظاہر سادہ سی لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ گوشت کو کس طرح بانٹا جائے، مگر عموماً اسلامی سکالرز اور علماء کی روایات میں اس کی تقسیم کو پسندیدہ عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ قربانی کی روحانیت میں اپنے مال و متاع کو دوسرے کے ساتھ بانٹنا ایک اہم جذبہ ہے۔ سارا گوشت رکھنے کی شرعی حیثیت۔ کیا واقعی ہم سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں اس کی مکمل اجازت ہے کہ اگر کوئی چاہے تو سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم لوگ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا بند کر دو۔ یہ حکم اس وقت کے قحط کی صورتحال کے پیش نظر تھا۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے اس پابندی کو ختم کر دیا اور فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ حالات کے تحت گوشت کو ذخیرہ کرنا یا دوسروں کے ساتھ بانٹنا دونوں ہی درست ہیں۔ اہمیت نیت کی ہے، عمل کی نہیں۔ اب جب ہم جانتے ہیں کہ شرعی طور پر سارا گوشت رکھنا جائز ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کتنی دیر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ گوشت کی ذخیرہ اندوزی ایک عملی مسئلہ ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں ریفریجر کی سہولت نہیں ہے۔ جدید دور میں گوشت کو فریزر میں ذخیرہ کرنے کی سہولت موجود ہے جو کئی مہینوں تک گوشت کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر فریزر نہ ہو تو فریج میں گوشت 3 سے 5 دن تک محفوظ رہتا ہے۔ گوشت کو نمکین یا خشک کر کے بھی طویل مدت تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، جو قدیم روایت میں عام ہے۔ اگرچہ سارا گوشت رکھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر اس کا ایک سماجی اور اخلاقی پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اپنی تسکین نہیں ہوتا، بلکہ اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کا گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنا ایک عظیم عمل ہے۔ تو خوبصورت، اچھا اور بہترین عمل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ ضرورت مندوں کو دیں۔